بڑے غم کی بات ہے کہ ہمارے اس بستی کے بڑے اکابرین میں سے ایک بزرگ تھے مولانا نور الاسلام صاحب۔ انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں، کئی سال سے عرصہ گزر گیا۔ سن 1992 میں دارالعلوم سے ان کی فراغت ہے۔ اس وقت سے اب تک پڑھا رہے ہیں۔ قلعہ قصبہ ہے، اس میں مدرسے میں پڑھایا، اور اسی قصبے میں جامع مسجد، اس میں امامت کرتے رہے ہیں۔ اچانک بیمار ہوئے، جنگل گئے ہوئے تھے، بیمار ہوئے، بے ہوشی سی ہو گئی۔ علاج و معالجہ کرایا ڈاکٹروں نے، کسی نے لقوہ فالج کا اثر بتلا دیا، کسی نے کچھ اثر بتلایا، کسی نے کچھ اثرات بتلائے۔ ان کے لڑکوں نے، ان کے بھائیوں نے، محلے والوں نے بڑی دیکھ بھال کی، بڑی کوششیں کی، محنتیں کی، دوائیوں کا اہتمام کرتے رہے، لیکن اللہ کی کوئی اور مرضی تھی۔ اللہ کو جتنا ان سے کام لینا تھا لے چکے۔ اب نوبت یہ آئی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خبر ملی کہ ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، مغرب کے بعد انتقال ہو گیا۔ اگلے دن صبح تقریباً 9 بجے کے قریب تدفین کی شکل عمل میں آئی۔ میں نے دیکھا کہ کئی سال گاؤں میں رہتے ہوئے مجھے ہو گئے، میں نے اتنا مجمع، اتنی کثیر تعداد میں لوگ کسی جنازے کے پیچھے نہیں دیکھے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان کی مغفرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے لیے دعائیں کر دیں، کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوں اور نماز ادا کر لیں۔ جنازے کی نماز دعا تو ہے، تو اتنے سارے لوگ جمع ہوئے، علماء کرام جمع ہوئے، عوام خواص جمع ہوئے، لمبی قطار لائنیں لگی ہوئی ہیں، راستے بھرے ہوئے ہیں جنازے کے پیچھے، کثیر تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ تو میرے تو ذہن میں اسی وقت یہ بات آ گئی کہ اللہ نے حضرت کی مغفرت فرما دی۔ اور مزید بات یہ ہے کہ 2-3 لڑکے حافظ قرآن ہیں، ایک عالم ہے، حافظ ہے، اور بچے حفظ کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، گھرانہ پورا دیندار ہے الحمدللہ۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مزید کچھ ان کے لیے ایصال ثواب کی ضرورت علیحدہ سے نہ پڑی کہ ان کی اولاد، ایک بچہ تو جہاں وہ امامت کر رہے تھے ان کی جگہ وہ امام ہے، اب لوگوں نے رکھا ہے آگے کا معلوم نہیں، وہ امامت کر رہے ہیں، جب سے وہ بیمار ہوئے تھے وہ ان کی جگہ امامت کر رہے ہیں، اپنے والد کی جگہ۔ تو مزید جیسے ہی وہ نماز ادا کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھنا پڑھانا ہوگا تو یہ تو خود آٹومیٹک ثواب پہنچ جائے گا، ایصال ثواب۔ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ایک نیک اولاد چھوڑ کر گئے۔ دکھ اس بات کا ہے، بڑی شخصیت تھی گاؤں کے اندر الحمدللہ، بڑے با اخلاق آدمی تھے، بڑے متوجہ ہو کے بات کرتے تھے، اور مجھے مزید جب ان کے پیچھے کبھی نماز پڑھنے کا موقع ملتا تھا بڑی طبیعت لگتی تھی۔ یعنی ایک سادہ طرز، نماز پڑھانے کا انداز اتنا سادہ، اور تلاوت قرآن کریم کی اس لہجے میں کرتے تھے، کوئی اس انداز میں نہیں جیسے آج کل قاری حضرات کرتے ہیں، طرح طرح کے طرز ہیں، سادگی کے ساتھ اتنا اچھا انداز۔ طبیعت یہ چاہتی تھی کہ قرآن کریم پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، اتنا سادہ طرز، اتنا بہترین انداز، بڑی طبیعت خوش ہوتی تھی۔ جو انداز حضرت کا تھا میں نے کسی کا ایسا انداز نہیں دیکھا۔ علیحدہ علیحدہ انداز ہیں، بہترین قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ایک پڑھنے کے اندر کشش اور مٹھاس کھینچنے والی ایسی تھی کہ نماز میں کتنی ہی لمبی رکعات کر دیں
ویسے تو قرآن کریم سننے کا موقع نہیں ملا، لیکن نماز میں کئی مرتبہ، ابھی حال ہی میں کئی مرتبہ نماز پڑھ لی حضرت کے پیچھے۔ جب بھی قلعہ جانا ہوتا تھا کسی کام سے، نماز کا وقت ہوا تو جامع مسجد میں پہنچ گئے، نماز پڑھی، اور حضرت والا بڑے خوش ہوتے تھے، طبیعت خوش ہو جاتی تھی، ملاقات ہوتی تھی، فرماتے تھے مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے، مدرسہ کیسا چل رہا ہے، تعلیم کیسی چل رہی ہے۔ میں بتلاتا حضرت اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ فوراً چائے وغیرہ کا نظم کراتے، بڑے خوش مزاج تھے، بڑا دل چاہتا تھا بات ہوتی رہے۔ تو اللہ کو یہ مرضی تھی کہ اتنا وقت ان سے کام لیا، ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ حضرت کے لیے دعائیں کریں، ایصال ثواب جتنا بھی ہو سکیں۔ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو سورہ اخلاص کم از کم 3 مرتبہ پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ میرے جتنے بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، جہاں تک میری بات پہنچے گی، میں سبھی سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور میرے لیے حوصلہ افزائی کے لیے مجھے خبر بھی دیں کہ ہاں میں نے ایصال ثواب کیا ہے۔ کمنٹ کے ذریعے سے مجھے خبر ملے گی کہ ہاں ایک عالم کے لیے، عالم کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، عالم سے جڑنے کے لیے کتنے لوگ ہیں، اور عالم کا دکھ، میرے بھائیوں دنیا سے عالم نہیں جاتا، ایک عالم اٹھ جاتا ہے۔ عالم کا دنیا سے جانا ایک عالم کے لیے بڑا خلا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے جو اکابر موجود ہیں، جتنے ہمارے اسلاف موجود ہیں، بزرگان دین موجود ہیں، اللہ سب کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جتنے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات عالیہ نصیب فرمائے، اور جو انہوں نے کارنامے کیا ہیں ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے۔ بس میری آپ حضرات سے یہی التجا ہے، یہی دعا ہے۔ میرے استاذ محترم بھی ہوتے ہیں، میں نے قلعے میں حفظ کیا ہے، براہ راست تو انہوں نے مجھے نہیں پڑھایا، لیکن اسی مدرسے میں اور دیگر طلباء کو پڑھاتے تھے۔ میرے استاذ بھی ہیں، میرے گاؤں کے رہنے والے بھی ہیں۔ تو مزید سبھی حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور گھر والوں سے میری ایک درخواست یہ ہے کہ صبر کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں، پریشان نہ ہو۔ اللہ نے آپ کے اتنا ہی وقت ان کو گزارنے کا موقع دیا تھا، بس اب مزید ان کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ صبر کے ساتھ کام لیتے رہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔